بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دعا بطول کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی کہ خاموشی کی کیا طاقت ہے اور خاموش رہنے کے کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم 7 ایسی جگہوں پر اپنی زبان کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں تو ہمیں اس سے کیا فائدے ملیں گے، خاموشی کیا اثر رکھتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے بلاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں الفاظ ایک عظیم نعمت ہیں اور ایک خطرناک ہتھیار بھی ہیں، کیونکہ یہی الفاظ کبھی رشتے جوڑتے ہیں تو کبھی لمحوں میں سب کچھ توڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے دانائی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حال میں بولنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہوں میں خاموشی کا اختیار کرنا اور بامانی سے جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ خاموشی میں وہ طاقت ہے جو بغیر شور کے اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے، جو انسان کے وقار کو بلند کرتی ہے اور اس کی شخصیت میں گہرائی کو پیدا کرتی ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ ایسے وقت میں کہی گئی باتیں اکثر عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہیں۔ اس لیے غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کرنا عقل مندی کی علامت ہے، کیونکہ خاموش رہ کر انسان نہ صرف خود کو بڑے گناہ اور نقصان سے بچا لیتا ہے، بلکہ سامنے والے کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ جذبات کی بجائے شعور سے کام لے، اور اسی میں اس کی عقل مندی بھی اور چھپی ہوتی ہے۔ خاموشی اس لمحے انسان کو وہ طاقت فراہم کرتی ہے کہ جب اس کا نفس اسے بولنے پر مجبور کر رہا ہے کہ تم نے جیتنا ہے، دھوکہ دینا ہے، بولنا ہے، لیکن خاموشی کی ایک طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان کو بلا وجہ تنقید، طعنوں یا الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جواب سننے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتے، وہ بحث کر کے ہی راضی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں ان سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ پھر عقل مند میں اور ایک باشعور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ایسے میں خاموش رہنا انسان کو وہ ذہنی سکون عطا کرتا ہے اور وقت خود سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خاموش کردار شور مچانے والوں سے کہیں زیادہ دیر کا اثر چھوڑتے ہیں، اور خاموشی جو ہے وہ انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنی توانائی کو فضول بحثوں میں ضائع کرنے کی بجائے اپنی بہتری پر لگائے۔ زندگی میں نے اس چیز کا تجربہ حاصل کیا ہے کہ یہ زندگی میں ایک اور نازک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب راز کی بات سامنے ہو، اور ہر سچ بولنے کے لیے وہ ہر کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس بات کو سننے کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ سچائی کیا ہے۔ اس لیے اس جگہ پر خاموشی کے اندر جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ اپنے اندر دفن کر لینا چاہیے۔ جو شخص بولنے پر قابو رکھتا ہے نا، وہی امانت دار اور ایک اچھا رازدار بھی کہلاتا ہے۔ اور بہت سے رشتے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ایک شخص نے وہ بات کہہ دی تھی جو صرف اس کے دل میں رہنی چاہیے تھی، اور خاموشی انسان کو قابل اعتماد بناتی ہے، اور یہی اعتماد اسے معاشرے میں عزت اور مقام دلاتا ہے۔ خاموشی کی طاقت اس وقت بھی نمایاں ہوتی ہے جب سامنے والا انسان جاہل ہو یا سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا، کیونکہ ہر شخص کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا، اور بحث جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو بگاڑ دیتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہو پاتا بحث سے۔ اس لیے انسان کی عقل اور سامنے والے کی سوچ میں جو ہے نا فرق کو خود بخود واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرے گا اور ہم اپنی سوچ کے مطابق۔ ایسے موقع پر بولنا اپنے ہی توہین کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ خاموشی انسان کو اس دلدل میں اترنے سے بچا لیتی ہے جہاں الفاظ اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ دکھ، صدمے
یا گہرے غم سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت خاموشی مرہم کا کام کرتی ہے۔ اس وقت اللہ کریم کی طرف سے ایک ایسا صبر انسان کے اندر طاری ہوتا ہے کہ جسے وہ اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے اور زندگی کا ہر چیلنج جیتنے کے قابل بن جاتا ہے، کیونکہ یہ خاموشی نہ صرف ایک سبق ہے بلکہ ایک طاقت بھی ہے انسان کی۔ اور صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برداشت کرنے کی قوت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور صبر جو ہے وہ انسان کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ اور خاموشی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو سننا سکھاتی ہے۔ جو بولنے پر قابو رکھتا ہے نا، وہی سننے کا ہنر بھی سیکھتا ہے۔ اور جب انسان اپنے جذبات پر، اپنے خیالات پر اور ان مسائل کو سمجھنے کے قابل بنتا ہے نا، تو پھر وہ بولنا کم کرتا ہے، وہ سمجھتا زیادہ ہے اور بولتا پھر کم ہے۔ اور اسی طرح زندگی کے فیصلوں میں وہ کامیاب بنتا ہے، وہ کامیاب فیصلے لیتا ہے اور اس کی زندگی کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے توکل سے جب انسان کسی بھی چیز کو کنٹرول کر لے تو خاموشی وہ طاقت رکھتی ہے کہ انسان ایک، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اگر انسان خاموش رہنا سیکھ لے، دوسروں کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھے، اپنے دل کی بات ان کے سامنے نہ کہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ اور آخر میں اتنی بات کہوں گی، اگر کوئی بات جب زبان سے نکلتی ہے تو وہ وزن رکھتی ہے، اور خاموشی روحانی اعتبار سے بھی ایک عظیم طاقت ہے۔ عبادت، دعا اور غور و فکر میں خاموشی انسان کو خدا کے اتنا قریب کرتی ہے، اور شور سے دوری انسان کے دل کو صاف ستھرا بھی کرتی ہے اور اس کی نیتوں کو خالص بناتی ہے۔ خاموشی دل میں پیدا ہونے والی دعا زیادہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ وہ دکھاوے سے بہت پاک ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا ہے، ہمیشہ بولنے سے زیادہ سوچنے کی تلقین کی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میری طرف سے رمضان کریم بہت مبارک۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے اور ان کے والدین کا سایہ ان پر سدا سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہر بیٹی کے نیک نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔